बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो देखने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को मेरा अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मोहतरम, लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले इस मोहम्मद कासिम नामी शख्स ने इमाम महदी होने का दावा किया है और इसका एक बहुत पक्का तर्जुमान जिसका नाम अवैस नसीर है, वो भी आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और रोज़ बरोज़ वीडियोस बना कर लोगों में ये बात फैला रहा है कि मोहम्मद कासिम नामी ये शख्स ही इमाम महदी है और आओ उसके हाथ पर बैत करो। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम लोग मोहम्मद कासिम नामी शख्स जिसने इमाम महदी होने का दावा किया है इसका पोस्टमार्टम करेंगे और इसके पूरे प्लान को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे कि ये शख्स कौन है और ये सब कुछ इसने क्यों किया और इसके अकायद व नज़रियात क्या हैं। इस पर तफसीली बात आज की वीडियो में होगी, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हकीकत जानो को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल के निशान को भी दबा दीजिए ताकि ऐसी ही हकीकत से बड़ी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन मोहतरम, इस शख्स का पूरा नाम मोहम्मद कासिम हाशमी है और इसके वालिद का नाम अब्दुल करीम है और इसका ताल्लुक अंदरून लाहौर शहर से है। इस शख्स का दावा ये है कि उसको ख्वाब में ना सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है बल्कि अल्लाह ताला भी खुद उसके ख्वाब में आते हैं, नाउज़ बिल्लाह, और उससे कलाम करते हैं और उसके साथ साथ अल्लाह ताला अपनी मुसलमान उम्मत के लिए मोहम्मद कासिम के थ्रू पैगाम जारी करते हैं। और इस शख्स का कहना यह है कि उसकी अल्लाह ताला के साथ 7 पर्दों के पीछे ख्वाब में बातचीत होती है जिसको उसने कई साल तक छुपाए रखा और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मिलने पर जाहिर करना शुरू किया। इस शख्स का कहना है कि अल्लाह ताला ने जब मुझे अपने ख्वाब दुनिया पर जाहिर करने का बोला तो मैं घबरा गया और मैंने पूछा कि अल्लाह मैं ये कैसे करूँगा। तो अल्लाह ने ख्वाब में इंटरनेट को बुलाया और इंटरनेट को हुक्म दिया कि कासिम के ख्वाब दुनिया तक पहुँचा दो। तो नाजरीन, इसी तरह के कुछ बड़े बड़े दावे हैं जो ये मोहम्मद कासिम लाहौरी साहब कर रहे हैं। कासिम लाहौरी का ये कहना है कि जब मैंने अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से ख्वाबों को शेयर करना शुरू किया तब मुझे आखिरुज़्ज़मां की अहादीस का इल्म नहीं था। तो इससे मुराद तो ये हुआ कि कासिम साहिब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में भी नहीं जानते थे कि जिनका पूरी उम्मत मुस्लिमा इंतज़ार कर रही है। और मज़ीद ये कहता है कि जब मैंने लोगों को अपने ख्वाब शेयर करना शुरू किए तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो इमाम महदी होने का इनडायरेक्टली दावा कर रहा हूँ। तो कासिम साहब का कहना है कि तब मुझे पता चला कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के भी यही दावे होंगे। तो नाज़रीन, आप इस शख्स की गेम को समझने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक अनजान शख्स है और इसको इमाम महदी अलैहिस्सलाम और आखिरुज़्ज़मां के बारे में कुछ नहीं पता था। इसको सब कुछ पता है और इसकी इस पर काफ़ी तहकीक भी है और अपने इन अल्फाज को कि उसको पता ही नहीं कि उसका ख्वाब इनडायरेक्टली इमाम महदी होने का दावा है, तो ये अहादीस में मौजूद हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की उस निशानी को अपने साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा है कि जब हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम को अरब में कबीले के सरदार अपनी लड़ाई में सालिस बनाएंगे और फिर जब लोग उनको इमाम महदी के तौर पर पहचान लेंगे और उनके हाथ पर बैत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इमाम महदी अलैहिस्सलाम बैत लेने से इनकार कर देंगे क्योंकि उनको खुद भी इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि वो इमाम महदी ही हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हालात वाक़ियात उनके हक़ में करके उन पर आया कर देगा कि वही इमाम महदी अलैहिस्सलाम है। तो कासिम लाहौरी साहब कुछ इसी तरह की कोशिश कर रहे हैं और बाकायदा टेक्निकल अंदाज में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कासिम लाहौरी साहब अपने मुंह से महदी होने का दावा नहीं कर रहे, लेकिन दावे सब के सब इमाम महदी वाले ही हैं। और अभी तक जितने भी ख्वाब कासिम साहब ने बयान किए हैं उसमें कुर्बे क़यामत की बड़ी निशानियां जिनको अलामात कुबरा कहा गया है उनका जिक्र किया है, जो पहले से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा को 1400 साल पहले बता चुके। मजीद मोहम्मद कासिम का ये कहना है कि आर्मी चीफ मुझे सीरियस लें और मेरी बात को सुने और मैं उनको बताऊंगा कि वर्ल्ड वॉर 3 अनकरीब होने वाली है। तो नाज़रीन, ये तो कोई नई बात नहीं,
اس کا پہلے ہی پوری دنیا کو معلوم ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہرمجدون جو تیسری عالمی جنگ ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اس شہر کا بھی ذکر کیا جہاں یہ تیسری عالمی جنگ لڑی جائے گی، جو کہ ترکی اور سیریا کے بارڈر پر اماک شہر ہے۔ تو یہ سب نشانیاں تو آلریڈی ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتا چکے، تو ان کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی ہمیں یہ بتائے کہ مجھے خواب آ گئے ہیں اور مجھے سب لوگ سیریس لے۔ اور قاسم صاحب اپنے کئی خوابوں میں یہ دعویٰ بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان کا مستقبل ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ مستقبل میں پاکستان کے لیڈر بننے والے ہیں، لیکن ظاہری طور پر قاسم صاحب کبھی بھی خود کو امام مہدی نہیں کہتا، اور اس نے اپنے ریٹن بیانات میں یہ کہا ہے کہ میں امام مہدی علیہ السلام کا احترام کرتا ہوں مگر میرے خواب ان سے تعلق نہیں رکھتے، ان کو کبھی بھی میرے خوابوں میں نہیں دکھایا گیا، میں صرف اپنے خوابوں کو شیئر کر رہا ہوں جیسا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے مجھے کبھی بھی نہیں دکھایا گیا کہ مہدی کون ہے، اور میں مہدی نہیں ہوں اور نہ ہی مہدی ہونا چاہتا ہوں، اور اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ ہیں اور مجھے کامیاب ہونے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ مطلب یہ کہ قاسم لاہوری اپنے الفاظ میں لوگوں کو یہ باور کروانا چاہتا ہے کہ بھائی نہ میں امام مہدی نہیں ہوں اور نہ ہی امام مہدی ہونا چاہتا ہوں، لیکن دوسری طرف اس کے جتنے بھی خواب ہیں چاہے وہ حال سے جڑے ہیں یا پھر آخر الزماں کے ساتھ، وہ سب کے سب قاسم لاہوری کے امام مہدی ہونے کے دعوے کو مضبوط کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ دوغلی پالیسی اس قاسم لاہوری کی شخصیت کو ایکسپوز کرتی ہے کہ ایک انتہائی سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ شخص اپنے تھاٹس کو سوشل میڈیا پر آہستہ آہستہ میچور کر رہا ہے تاکہ لوگ اس کو سننا شروع کر دیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ پہلے ہی بتا چکے کہ امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں ابھی کئی فتنوں نے جنم لینا ہے، جن میں سے ایک یہ قاسم لاہوری بھی ہے۔ اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا پورا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، یعنی محمد عبداللہ کا بیٹا، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تھا، اور محمد قاسم کے پیروکار دن رات محمد قاسم کے نام کو اسی نام سے جوڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں اور دن رات قاسم لاہوری کو امام مہدی بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ محمد قاسم کا پورا نام محمد قاسم بن عبد الکریم ہے، تو اس کے ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی، کیونکہ حضرت قاسم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بیٹے تھے جو بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے۔ تو یہ بے وقوف اسی کنیت کو قاسم لاہوری کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور رہ گئی بات عبداللہ کی، تو ان کا اس بارے میں فلسفہ یہ ہے کہ عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، جبکہ عبد الکریم کا مطلب بھی ہے اللہ کا نوکر، جو کہ سراسر عربی لغت اور معنی کے لحاظ سے غلط ہے۔ اور اگر بات کی جائے اس کی شخصیت کی، تو یہ شخص خود کو سادات سید ہاشمی نسب سے ظاہر کرتا ہے، اور ایک کلین شیو شخص جس نے دین اسلام کا بھی بہت قلیل مطالعہ کیا ہے، اور نہ ہی یہ شخص نماز کی پابندی کرتا ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ کوئی پریکٹسنگ مسلم نہیں ہے، اور نہ ہی وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، کبھی نماز پڑھ لیتا ہے اور کبھی نہیں پڑھتا۔ تو اس کی شخصیت سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص کتنا فریب دینے والا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، ایک چیز جو نہایت غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر باقاعدہ اس شخص کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ اس شخص کی باقاعدہ ایک سوشل میڈیا ٹیم ہے جو ہر وقت اس کے حق میں پروپیگنڈا کر رہی ہے، جس میں سب سے پیش ایک شخص اویس نصیر ہے، جو ایک سیلف کلیمڈ اسلامک اسکالر ہے، جس کا دعویٰ یہ ہے کہ قاسم لاہوری ہی امام مہدی ہے۔ اور اویس نصیر کا یہ کہنا ہے کہ تمام لوگ محمد قاسم لاہوری کے خوابوں کو ہر صورت سیریس لے اور ان کو مانیں، اگر آپ نہیں مانیں گے تو اللہ آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ معاذ اللہ اویس نصیر صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قاسم لاہوری کا خواب
امت کے لیے حجت بن چکا ہے، اور اس کو اگر نہ مانا گیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ سب سے پہلے اویس نصیر کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امتی کا خواب کبھی بھی امت کے لیے حجت نہیں ہو سکتا۔ یہ حق صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محفوظ تھا، اور مزید اویس نصیر اس کے حق میں حضرت یوسف علیہ السلام کی دلیل کو پیش کرتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ نے خواب کے ذریعے ہی پیغامات دیے۔ تو جناب اویس نصیر کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں نافذ ہوئی تو شریعت موسوی کو اللہ تعالیٰ نے ساکن کر دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو آگے نافذ العمل کر دیا گیا۔ اور ناظرین، قاسم لاہوری کی سوشل میڈیا ٹیم نہ صرف پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی قاسم لاہوری کے خوابوں کو پہنچا رہی ہے، اور دیگر مسلمان ممالک سے مسلمانوں کے پیغامات کو انٹرنیٹ پر چڑھا رہی ہے، اور قاسم لاہوری کے حق میں بیانات بھی دلوائے جا رہے ہیں۔ اور کچھ یوٹیوب چینلز تو ایسے ہیں جو دن رات اسی کام میں لگے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے قاسم لاہوری کو امام مہدی ثابت کر دیا جائے، اور اس کے لیے یہ لوگ جھوٹ کا سہارا لے کر کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہیں، جس سے آپ ان لوگوں کے عزائم کی اصل شکل کو پہچان سکتے ہیں اور اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، قاسم لاہوری کی خرافات کے لنکس میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، جس سے آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ شخص کتنا بڑا فریبی ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا، اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔